تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس کی مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہوں، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین چیز دین میں ایجاد کردہ نئی چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، جان لو کہ بہترین توشہ اور بہترین سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے، اور دنیا کی حقیقت میں غور کرو کہ کتنی ہی ٹھوس عمارت اپنے آباد ہونے کے بعد ویران ہو جاتی ہے، اور کتنے ہی لوگوں کو دنیا دی گئی جس پر ان سے رشک کیا جاتا ہے، ان قریب ہی دنیا ان سے رخصت ہونے والی ہے، یا وہ دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ جب عقل مند آدمی اس بات کو جان لے گا تو وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے سبقت کرے گا، نیک کام کرے گا اور مزید اچھا عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسانی میں اور سختی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس سے جسے چاہے نوازے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ سبقت بازی یوں ہوگی کہ تم نیک اعمال کی کوشش کرو، اگرچہ تم ان اعمال کو معمولی ہی کیوں نہ سمجھو، اور خود کو گناہوں سے باز رکھو، اگرچہ وہ گناہ تمہارے نزدیک حقیر کیوں نہ ہو، تاکہ انسان ہر اس کام کو کرنے میں سستی نہ برتے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، جیسے حکام کی بجا آوری کرنا، منہیات سے اجتناب کرنا، معروف کو جاننا اور منکر کا انکار کرنا۔ چنانچہ کسی بھی طاعت کے کام میں لاپرواہی نہ برتو، ہو سکتا ہے کوئی طاعت ابدی نعمت کا سبب بن جائے۔ اسی طرح کسی بھی خلاف ورزی کو ہلکا نہ جانو، ہو سکتا ہے کوئی خلاف ورزی دائمی بدبختی کا سبب بن جائے۔ اس لیے اچھے کاموں میں سبقت کرو تاکہ اپنے رب کی جنت اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکو۔ اے مسلمانوں، ہم بہت زیادہ احسان کرنے والے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، جس نے زمان و مکان میں سے جسے چاہا فضیلت عطا کی، جیسا کہ اس نے بعض اوقات اور بعض دنوں کو فضیلت سے نوازا اور انہیں مختلف قسم کے عطیات و برکات کے ساتھ مخصوص کیا۔ اللہ تعالی نے فضیلت والے مہینوں میں سے ماہ شعبان کو اس عظیم مہینے کے لیے پیش خیمہ کے طور پر منتخب فرمایا، جس میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جس میں غیب کو جاننے والا رب تجلی فرماتا ہے۔ اس میں احکام کی واضح آیتیں نازل ہوئیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت انگیز معجزات حاصل ہوئے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں متنوع ہو جاتی ہیں اور نیک اعمال کا سلسلہ بن جاتا ہے، جس کی بنا پر اسے یہ فضیلت ملی ہوئی ہے۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ دنوں کو چھوڑ کر پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں خصوصی طور پر کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے کی حالت میں آپ کا عمل اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں، جیسا کہ نسائی اور احمد کی روایت میں چہیتے
کے بیٹے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے حدیث وارد ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ احسان کرنے والے کرم فرما اللہ سے قبولیت اور بخشش کی امید کرتے ہوئے اس مہینہ میں حسب استطاعت نیکی و طاعت کا کام کرے، گرچہ وہ تھوڑے دنوں کا ہی صحیح روزہ رکھے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ آتا تو لوگ قرآن میں منہمک ہو جاتے، اسے پڑھتے اور اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور و مسکین کو رمضان کا روزہ رکھنے پر تقویت مل سکے۔ بعض آثار میں شعبان کو ماہ قرآن کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کا پڑھنا ہر وقت مطلوب ہے، لیکن مبارک اوقات اور معزز اماکن میں اس کی تاکید مزید بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھو، درجات کو بلند کرنے والی افضل ترین اطاعت میں سے ہے اللہ کو اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں ایک جاننا، نماز قائم کرنا، رشتہ داروں، بیواؤں، یتیموں، فقیروں اور محتاجوں پر صدقہ و خیرات کرنا۔ اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس فضیلت والے مہینے تک پہنچایا، اور جان لو اوقات فضائل میں مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں نیکیوں سے جوڑو اور آباد کرو۔ یقیناً نفس راحت و کمال کی طرف مائل ہوتے ہیں، چنانچہ خواہشات نفس کی مخالفت کرو اور انہیں قابو میں رکھو۔ یقیناً دنیا جائے سکونت نہیں ہے، لہٰذا اس سے گزر جاؤ اور اس کو آباد نہ کرو۔ یقیناً عقل مند ہوشیار آدمی کو اس میں قیام راس نہیں آتا، لہٰذا اس کی صحبت کو چھوڑ دو اور اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اور فضیلت والے اوقات میں معمول سے بڑھ کر محنت کرو اور ان کے قیمتی خزانوں سے وہ دولت حاصل کرو جو قیامت کے دن تمہیں نفع پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جنہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرمایا۔ اے اللہ، اپنے ذکر و شکر اور اچھی طرح سے عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ میں نے وہ کہا جو آپ لوگوں نے سنا، اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے تمام گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو فضل و احسان والا ہے، جس نے ہمیں خیر و برکت والے مواسم سے نوازا تاکہ ہم ہم وقت اس کی اطاعت میں لگے رہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم سب کے سردار اور ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی اور مخلوقات میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز محشر تک ان پر اپنی رحمتیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے، اور ان کے معزز آل و اصحاب پر اور اچھی طرح سے ان کی اتباع کرنے والوں پر۔ اما بعد، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ظاہر و باطن میں اس کا خوف رکھو، اور نیکی و تقوی کے معاملہ میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کے معاون نہ بنو، اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کی جانب رجوع کرو، اور اسی سے نصرت و مدد طلب کرو، اس کے سوا کسی اور سے نہ کرو۔ جو اکیلے اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو غیر اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، اور جو غیر اللہ کے سپرد کر دیا گیا وہ برباد ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی کتاب کو لازم پکڑو، اللہ تمہیں سب سے درست طریقہ کی ہدایت دے گا، اور اپنے موافق و مخالف ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تمہیں کامیابی اور سعادت حاصل ہوگی۔ اور نیکی کے کاموں میں اپنے حکمراں کی اطاعت کرو، تمہیں توفیق، درستگی اور نصرت حاصل ہوگی۔ جو کم اور کافی ہو بہتر ہے اس چیز سے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بے شک آنے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو، زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو اس ہستی پر جس کی طرف قیامت کے عظیم موقف میں مخلوقات رجوع کریں گے، ہمارے نبی اور ہماری شفاعت کرنے والے محمد پر اللہ درود و سلام نازل کرے، آپ پر اور آپ کے آل پر۔ اے اللہ، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین اور تمام صحابہ و تابعین سے اور قیامت تک ان کی اچھی سے پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، ان کی محبت سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور اے اللہ ہمیں ان کے گروہ میں جمع کر، اور ان کی سنت اور ان کے طریقے سے ہمیں منحرف نہ کر، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اور اپنے فضل و کرم سے کلمہ حق اور دین کو بلند فرما، اور ہمارے امام اور حاکم خادم حرمین شریفین
شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق اور درستگی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی عزت و جلال سے رعایا کے امور پر ان کی نصرت و مدد فرما، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کا پرچہ بلند فرما، اور ان کے بازو اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کے ذریعے ان کی تائید فرما۔ تمام مسلم حکمرانوں کو ان چیزوں کی توفیق دے جن میں وطن اور عباد و بلاد کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہمارے ملک اور تمام مسلم ممالک پر اپنا پردہ ڈال دے۔ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری ثنا پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے۔ اے اللہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمیں عقاب نہ دے، اور ہم میں سے نادانوں کی کرتوتوں پر ہماری پکڑ نہ کر۔ ہمیں ہر غمزدہ کرنے والی چیز سے محفوظ رکھ، اور ہمارا حامی و مددگار ہو جا۔ اے اللہ غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو آزاد کر کے اور ہر جگہ کے مسلمانوں کو ان کے ظالم دشمنوں پر غلبہ دے کر ہمیں ایسی خوشی عطا فرما جس سے ہمارے دل خوشی سے جھوم اٹھیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو ہم پر موسلا دھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنا فضل ہم سے نہ روک۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مکہ حرم میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل دعوت و مسائل دین پر سماعت کیا۔